الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم جامع مسجد بہار مدینہ گلشن عباس میں درس قرآن کی محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ یہ آپ احباب کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے علاقے میں آپ کی جامع مسجد میں قرآن مجید فرقان حمید کے پیغام کو پھیلانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں آپ احباب بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق، یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم عام کرنا اور قرآن مجید فرقان حمید کے پیغام کو سن کر دوسروں تک پہنچانا، یہ سلسلہ آپ نے رکھا۔ اور بہت ہی ادب سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مجاہد اہل سنت، یادگار اسلاف، محترم المقام مولانا محمد فرید قادری صاحب کو، جو بانی ہیں جامع مسجد بہار مدینہ کے، اور محتمم اور بانی دارالعلوم غوث نورانی، اور جمعیت علماء پاکستان کی دینی امور کے آپ سیکریٹری بھی ہیں، بہت ساری فضیلتوں کے حامل ہیں۔ یہ انہی کی کاوش، انہی کی محنت اور انہی کا لگایا ہوا ایک پودا، جس کی ایک کڑی میں آج ہم درس قرآن کے سلسلے میں بیٹھے ہیں۔ یہ انہی بزرگوں کی کاوش، انہی کی محنت ہے، اور انہی کی مشاورت سے یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت کم و بیش 8 مساجد میں ماہانہ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حضرت نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا کہ میں یہاں آ کر قرآن مجید فرقان حمید کے پیغام کو آپ تک پہنچاؤں۔ احباب دی وقار، یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ کتاب رحمت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ذریعہ نجات ہے۔ اسی کتاب کے ذریعے صراط مستقیم پر چلنا امت محمدیہ کو نصیب ہوا اور ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ واحد کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے خود لیا، اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کلام مجید کو نازل فرما کے اپنے اس کلام کو محفوظ فرمایا، اور پھر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے صحابہ کرام نے اس کلام قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینوں میں محفوظ فرمایا، اور پھر کتابی شکل میں قرآن مجید فرقان حمید کو کتابی شکل میں صحابہ کرام کی محنتوں اور کاوشوں سے قرآن مجید فرقان حمید محفوظ ہوا، اور پھر چلتے چلتے آج ہم تک قرآن پاک پہنچا ہے۔ تو یہ سلسلہ اگر ہم یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ نہ رکھتے، یا اس سلسلے کو اگر ہم چھوڑ دیں، اس وقت دنیا میں ہم ہیں اور ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، ایک نہ ایک دن موت ہر کسی پر آنی ہے، ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو یہ جو نیک مشن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، بزرگان دین سے ہم تک پہنچا، انہوں نے محنتیں کیں، انہوں نے کوششیں کیں، انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے پیغام کو مضبوطی سے تھاما اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگیاں بہتر بنا گئے۔ اگر ہم اس قرآن مجید فرقان حمید کے پیغام کو نہ پڑھیں گے، نہ سنیں گے، نہ ہی آگے پھیلانے کی کوشش کریں گے، یہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ تو ہمارے رب نے لیا ہے۔ پھر ایسا ہوگا کہ رب تعالیٰ کوئی اور بھیج دے گا جو یہ کام کرے گا۔ یہ تو قانون قدرت ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغام کو، اللہ رب العزت کے احکام کو پھیلانا
دوسروں تک پہنچانا، اس پر عمل کرنا، یہ تو ہر اہل ایمان کا فریضہ ہے، ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ منسلک رہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام قرآن پاک کے ساتھ کس طرح محبت رکھتے اور شوق رکھتے تھے۔ صحابہ کرام کا تو یہ طرز عمل تھا احباب کہ صحابہ کرام اس طرح محبت رکھتے قرآن پاک سے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک لفظ ملتا اسے یاد کر لیتے، ایک آیت ملتی اسے یاد کر لیتے، ایک حکم ملتا اسے یاد کر لیتے، یہاں تک کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام 10 آیات سنتے، ان کو یاد کرتے، ان کو سیکھتے، اس وقت تک ان 10 آیات سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان 10 آیات کے تقاضوں کو پورا نہ کرتے کہ کیا حکم ملا، کس پر ہم نے عمل کرنا ہے، کون سی اس میں ہدایت والی بات ہے، کون سی اس میں ہمارے لیے رہنمائی والی بات ہے۔ تو حقیقی قرآن پاک کے وارث تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید پر کما حقہ عمل کیا۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت آپ نے سیکھنا شروع کی، آپ نے پڑھنا شروع کی، سمجھنا شروع کی، سورۃ بقرہ شریف جو 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے، سورۃ بقرہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 سال لگے تھے صرف سورۃ بقرہ شریف یاد کرنے میں اور اس کو سمجھنے میں۔ تو وہ صرف زبانی الفاظ پڑھنے والے نہیں تھے، بلکہ ہر حرف کا، ہر لفظ کا علم رکھنے والے تھے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے تھے، اس پر عمل کرنے والے تھے۔ زندگی بھی تو انہی کی کامیاب ہوئی ہے، زندگی بھی تو انہی کی اعلیٰ ہوئی ہے۔ جب تک لوگ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ منسلک رہے، کسی میدان میں انہیں شکست نہیں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے پاس کون سی طاقت تھی؟ جس میدان میں جاتے فتح یاب ہو آتے تھے، جس میدان میں جاتے کامیاب ہو آتے تھے، وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ طاقت قرآن مجید فرقان حمید کی طاقت تھی۔ آپ صحابہ کرام کے رہبر و رہنما اور پشت پناہی فرمانے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرامین سنتے اور قرآن مجید فرقان حمید کے پیغام کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے چل پڑتے تھے، چونکہ وہ تقاضوں کو پورا کرنے والے تھے، اس لیے کسی میدان میں ان کو ناکامی نہیں ہوئی۔ پھر جب قرآن مجید فرقان حمید کے پیغام کا سلسلہ تھوڑا سا لوگوں کی سستی کی وجہ سے پیچھے ہوا اور قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے سے تھوڑا سا لوگ دور ہو گئے، اور پھر اس کے احکامات کو سننا، سیکھنا، سمجھنا جب لوگوں پر بوجھ ہونے لگا تو پھر کیا ہوا؟ کفار مسلمانوں پر مسلط ہونے لگے۔ وہ جو طاقتیں تھیں، وہ جو ہمتیں تھیں، وہ جو زور بازو تھا، وہ آہستہ آہستہ ٹوٹتا گیا، اور کفار نے اس طرح تسلط جمایا کہ کہیں تو لوگوں کی رسم و رواج کے اندر کفار نے رد و بدل شروع کر دیا، اور پھر کہیں نظریاتی، اور پھر کہیں ان زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا کہ جو زمینیں مسلمانوں کی زمینیں تھیں۔ انہیں پتہ تھا کہ جو کتاب حکمت، جو کتاب کامیابی والی کتاب، رب تعالیٰ نے جس کتاب کو کتاب رحمت فرمایا ہے اور کامیابی کا ضامن فرمایا ہے، جب لوگوں نے اسے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا تو اب کامیابی کس طرح سے ملے گی اور کس طرح ملے گی؟ پھر یہ ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام آہستہ آہستہ پیچھے ہوتا گیا، اور قرآن مجید فرقان حمید صرف بیٹی کے جہیز میں سر کے اوپر سے گزرنے تک محدود رہ گیا، اور پھر الماریوں کی زینت بننے تک محدود رہ گیا، اور صرف قرآن خوانی تک محدود رہ گیا، اور صرف قرآن مجید فرقان حمید میت پر پڑھنے تک محدود رہ گیا۔ تو پھر ظلم و بربریت اور مصائب و آلام، پریشانیاں، مصیبتیں، دکھوں نے لوگوں کو آ کر گھیر دیا ہے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید پر کما حقہ عمل ہوتا تھا، اس قرآن مجید فرقان حمید کو تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن تو شفا ہے، قرآن شفا ہے، اور شفا بھی مومنین کے لیے ہے۔ مومن وہی ہیں جن کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، مشرف با اسلام ہوئے، انہی مومنین کے لیے قرآن پاک شفا ہے۔ اس قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں شفا حاصل کرنی تھی،
ہمیں ہدایت حاصل کرنی تھی۔ اور آج تو لوگ کامیابی کی تلاش میں ہیں اور بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے شوق میں ہیں اور بڑھ چڑھ کر کوشش کرتے اور پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں صرف کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، کامیابی پوری دنیا کے چکر لگا لیں، آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اصل کامیابی اگر ہے تو وہ دین مصطفیٰ میں ہے، اصل کامیابی اگر ہے تو وہ قرآن مجید فرقان حمید میں کامیابی ہے۔ اولئک هم المفلحون، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں جن کو راہ ہدایت نصیب ہو گیا، جن کو قرآن مجید فرقان حمید کا سبق یاد رہ گیا، جس کو قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام یاد رہ گیا۔ میں نے آیت مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی شان کو بیان فرمایا ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کے مقام کو بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو رب تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو معجزات عطا فرمائے ہیں، ان کا ذکر خیر رب تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اور اس آیت مبارکہ کو میں نے موضوع سخن اس لیے بنایا ہے، آج کا دن ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل دن تھا۔ آج کا دن 6 رجب المرجب کا دن، اور اس دن کو نسبت ہے حضور خواجہ خواجگان سلطان الہند وارث النبی عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے اس دن کو نسبت ہے۔ 6 رجب المرجب آپ کا یوم وصال ہے۔ اس آیت مبارکہ کو موضوع سخن بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر کے ساتھ ساتھ آج ہم حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر بھی سنیں گے، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے آپ سنیں گے کہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں عطا فرمائی تھیں، یہ وہی نعمتیں تھیں جو رب تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو عطا فرمائی تھیں۔ حضرت سیدنا خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا، عظیم رہنما حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 سال کی عمر تک آپ دنیا میں مشغول رہے، اور پھر 15 سال کی عمر کے بعد پھر ساری زندگی اللہ کے ہو گئے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے لگے اور اللہ والوں کے دیدار کے مشتاق رہے۔ ہوا یوں کہ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا تو وراثت میں ایک باغ ملا اور ایک چکی ملی۔ آپ خود باغ کی باغبانی فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وہاں تشریف لائے تو حضور خواجہ خواجگاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان بزرگوں کو ادب سے احترام سے درخت کے سائے کے نیچے بٹھایا اور پانی پلایا اور تازہ انگور کا گچھا لے کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرات یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نور باطن عطا فرمایا ہوتا ہے، وہ دل کی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس بندے کے اندر کیا ہے اور یہ بندہ بعد میں جا کر آگے جا کر کیا بننے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب حضور خواجہ خواجگاں 15 سال کی عمر ہے، 15 سال کی عمر کے نوجوان کی اس ادب کو جب دیکھا، اس احترام کو دیکھا، اس مہمان نوازی کو دیکھا، تو حضور سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی گدڑی سے روٹی کا ٹکڑا نکال کر اسے چبا کر ارشاد فرمایا کہ اسے منہ میں لے لو۔ جب حضور خواجہ خواجگاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ اللہ کے ولی کے منہ مبارک سے نکلا ہوا روٹی کا ٹکڑا جب حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے منہ میں لیا، جیسے ہی وہ ٹکڑا آپ کے بطن اقدس تک پہنچا تو ادھر سے دل کی حالت آپ کی بدل چکی تھی۔ 15 سال کی عمر تک تو آپ اس دنیا داری میں مشغول رہے، وہ باغ پھر وہ چکی، اس باغ کو فروخت کیا، اس چکی کو فروخت کیا، ساری دولت راہ خدا میں لوٹا دی، ساری دولت فقراء میں تقسیم کر دی، غرباء میں تقسیم کر دی، اور حصول علم کے لیے آپ چل پڑے، قرآن مجید فرقان حمید کے حافظ بنے، پھر علوم اور معارف حاصل کیے، 5 سال کے عرصے میں تمام علوم حاصل کیے، اور پھر راہ حق کے متلاشی ہوئے، اہل اللہ کی تلاش میں نکلے اور عازمین سفر ہوئے۔ تو جب ہارون کے علاقے پہنچے، پتہ چلا کہ یہاں کے ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا
عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بڑا شہرہ ہے۔ آپ وہاں پہنچے، ان بزرگوں سے جا کر ملے۔ یہاں سے ایک بات، ایک درس، ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ والوں کی زیارت کرنا یہ ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ والوں کی زیارت کرنا ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ اہل اللہ کی زیارت کرنا یہ ہدایت کا سبب بنتا ہے اور مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ علماء کی زیارت کرنا، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت فرمایا، اور حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہاں پہنچے، حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمایا، آپ کے مرید بن گئے، اور پھر حسن عقیدت دیکھیے، 8 سال کا عرصہ گزار دیا اپنے مرشد گرامی کی خدمت میں۔ کتنا عرصہ؟ 8 سال کا عرصہ۔ آج کسی عالم دین کے پاس 10 منٹ بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے چند لمحے ہمارے پاس نہیں ہے کہ بیٹھ کر کچھ سیکھ لیں، کچھ سمجھ لیں، کچھ روحانیت سے اپنے دلوں کو مستفیض کر لیں۔ تو 8 سال کا عرصہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مرشد گرامی کے پاس لگا دیا، اور پھر محبت اتنی بڑھی، الفت اتنی بڑھی، مرشد گرامی نے حکم فرمایا، معین الدین حسن حج و عمرہ کی سعادت کے لیے چلتے ہیں۔ رخت سفر باندھا، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرشد گرامی کا سامان اپنے کاندھوں پر اٹھاتے تھے اور پیدل سفر کر کے حج ادا فرمایا۔ جب بیت اللہ شریف پہنچے، طواف کیا، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر آپ کے مرشد گرامی حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کی، اے بار الہ معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا یہ وہ حسن عقیدت تھی، یہ وہ محبت اور الفت تھی کہ جو میں نے اپنے مرشد گرامی کی خدمت کی ہے، اس کا صلہ یہ ملا کہ میرے مرشد گرامی مجھ سے راضی ہو گئے، اور ان کی رضا کا یہ نتیجہ ملا کہ بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے بار الہ معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو آپ فرماتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ معین الدین ہمارا دوست ہے اور ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے۔ یہ تھے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہاں دیکھیے، ہر استاد، ہر شاگرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے استاد کا منظور نظر بنے، اور ہر مرید کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے پیر کی آنکھ کا تارہ بنا رہے، ہر محب کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کے لبوں پر اس کا ذکر رہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کے مرشد گرامی نے خود فرمایا بارگاہ الہی میں، اے اللہ معین الدین پر ہم راضی ہیں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو یہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا خاصہ ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب حاضری کے لیے تشریف لے گئے اور بادب حاضری پیش کی، سلام عرض کیا، السلام علیک یا رحمت للعالمین، السلام علیک یا خاتم النبیین، یہ سلامیہ الفاظ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیے تو روایات میں آتا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے جواب ملا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ بارگاہ مصطفیٰ سے جواب ملا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخ کے قطب تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو جس شخصیت کو بارگاہ مصطفیٰ سے سلامتی کا اذن ملا ہو، سلامتی کا پیغام ملا ہو، آخر پھر وہ ہندوستان کے شہنشاہ اور بادشاہ کیوں نہ ہوں۔ حضور خواجہ خواجگاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہندوستان تشریف لائے، اور یہ بھی بارگاہ مصطفیٰ سے آپ کو یہی اذن ملا، اجازت ملی کہ ہندوستان میں جا کر آپ وہاں دین کی خدمت کریں، آپ کے توسط سے وہاں بے راہ روی دور ہوگی، اور جو اندھیرے ہیں وہ دور ہوں گے، لوگ علم کی روشنی سے منور ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ والوں نے جہاں بھی ڈیرے لگائے وہ ان کی آبائی علاقے نہیں تھے، اپنے آبائی علاقوں کو چھوڑا، ہجرت کی، جہاں اجازت ملی وہاں جا کر ڈیرا لگا لیا اور وہاں ایسے آباد ہوئے۔ اللہ والا وہ نہیں ہوتا کہ جو حالات کی رو میں بہہ جائے، یاد رکھنا یہ بات، اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا کہ جو حالات کی رو میں بہہ جائے، بلکہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو حالات کا رخ بدل دے۔ حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت تھے جس جگہ پر آپ نے ڈیرا ڈالا،
ہندو تھے، اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا، بتوں کے سامنے جھکنے والے تھے۔ جب حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قدم رنجہ فرمایا، اجمیر شریف بنا دیا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب عازم سفر تھے، ملتان اور پھر لاہور اور پھر ہندوستان، اس طرف کا رخت سفر آپ نے باندھا اور یہ مقامات آپ کے سفر میں آئے، تو لاہور جب آپ پہنچے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا شعرہ سنا، آپ کے مزار اقدس پر آپ پہنچے، وہاں پہنچے تو بیٹھنے کو دل چاہا۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر آپ نے مراقبہ فرمایا، چلہ فرمایا، اور پھر یہاں سے فیض یاب جب ہوئے، اٹھنے لگے تو چند جملے کہہ گئے، فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات تو یہ ہے گنج بخش فیض عالم، عالم میں بخشش کا خزانہ جو ہے وہ پورے عالم میں لوٹا رہے ہیں، اور یہ مظہر نور خدا ہیں، خدا کے نور کے مظہر ہیں، نا کہ سارا پیر کامل، کوئی ناقص ان کی بارگاہ میں آیا ان کو پیر کامل بنا دیا، جو کامل ان کی بارگاہ میں آیا انہیں بھی راہ حق کا مسافر بنا دیا، سیدھی راہ دکھا دی۔ یہ حضور خواجہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہندوستان پہنچے اور دین کا کام کیا۔ بزرگان دین کا مشن کیا ہوتا تھا؟ بزرگان دین کا مشن یہی قرآن ہوتا تھا، یہی پیغام قرآن ہوتا تھا، یہی تعلیم قرآن تھی۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن مجید فرقان حمید سے بہت محبت فرماتے، آپ سفر میں بھی ہوتے تب بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرماتے تھے، اور دن رات یہ آپ کا مشن تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت سے آپ تلاوت فرماتے، اور ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے کہ عشاء کی وضو سے نماز فجر آپ ادا فرماتے، ساری رات اللہ کی عبادت میں آپ کی گزر جاتی تھی۔ تو یہ جو مشن ہے، جس مشن کو لے کر آپ بیٹھے ہیں، جس مشن کو لے کر حضرت صاحب بیٹھے ہیں، جس مشن کو لے کر ہم چل رہے ہیں، میرے بھائی یہ مشن بڑا طاقتور مشن ہے، یہ مشن بڑا کامیاب مشن ہے۔ اسی مشن پر اللہ کے نبی چلے، اسی مشن پر اللہ کے نبی کے اصحاب چلے، اسی مشن پر اللہ کے نبیوں کے غلام اولیاء کاملین چلے، اور یہی مشن دنیا میں بھی بخشش کا سبب، دنیا میں بھی کامیابی کا سبب اور آخرت میں بھی بخشش کا سبب ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال مبارک 6 رجب المرجب کو ہوا۔ آپ کے وصال مبارک کے بعد ایک عرصہ گزر گیا، 800 سال کا عرصہ گزر گیا حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آج جب بھی رجب المرجب کا مہینہ آتا ہے تو چہرے کھل اٹھتے ہیں، بھی چھٹی شریف کا مہینہ آ گیا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہر طرف عرس کی دھومیں مچائی جاتی ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ اقدس میں، آپ کے دربار مقدس میں ایک نابینا شخص آیا اور دعا کرتا تھا، یا خواجہ غریب نواز مجھے آنکھیں دے دو۔ بار بار یہ دعا کرتا، اور ایک عرصہ گزر گیا اس بندے کو یہ دعا کرتے ہوئے۔ ایک مرتبہ اورنگزیب عالمگیر کا وہاں سے گزر ہوا، اور اورنگزیب عالمگیر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ اقدس میں اکثر حاضر ہوا کرتا تھا، اکثر حاضری دیتا تھا۔ یعنی میں یوں کہوں تو یہ بات بڑی طاقتور ہوگی کہ حکمرانوں کی حکمرانی اس وقت تک کامیاب ہوتی نہیں ہے جب تک اولیاء کاملین کے قدموں کو بوسہ نہ دیں۔ اورنگزیب عالمگیر وقت کا بادشاہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، دیکھا کہ وہ نابینا یہ الفاظ اپنے منہ سے نکال رہا ہے، یا خواجہ غریب نواز مجھے آنکھیں دے دو۔ اورنگزیب عالمگیر نے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا یہ دعا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کئی سال گزر گئے میں یہ دعا کر رہا ہوں۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا میں مزار شریف پر حاضری دینے جا رہا ہوں، میں جب واپس آؤں تو تمہاری آنکھیں روشن ہونی چاہیے ورنہ قتل کرا دوں گا۔
پہرے کے لیے بندہ وہاں مقرر کیا اور خود مزار شریف پر حاضری دینے کے لیے چلے گئے۔ حاضری دے کر جیسے اورنگزیب عالمگیر واپس آئے تو دیکھا وہ نابینا جو پہلے صدائیں لگا رہا تھا ابھی اس کی آنکھیں روشن ہو چکی ہیں، اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھ رہا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا اتنا عرصہ تجھے ہو گیا، آنکھیں مانگتا رہا، تجھے آنکھیں نہیں ملیں، چند لمحوں میں ایسی کون سی چیز تھی آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی؟ پھر اورنگزیب عالمگیر نے خود بتایا کہ تو دعا تو کر رہا تھا، اپنی زبان سے تو لفظ تو ادا کر رہا تھا، لیکن خواجہ صاحب کے ساتھ تیرے دل کا کانٹیکٹ مضبوط نہیں تھا، تیری توجہ اللہ کے ولی کی طرف نہیں تھی۔ اب جب تیری جان پر آن پڑی اور تو نے عرضی پیش کی یا خواجہ غریب نواز، پہلے تو صرف آنکھ کا سوال تھا، اب تو زندگی جاتی ہے، کرم کر دو، مجھے آنکھیں واپس لوٹا دو۔ جب اب حسن عقیدت اتنی بڑھی، ساری توجہ اللہ کے ولی کی طرف بڑھی ہے، تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آن کی آن میں نواز دیا اور آنکھیں آپ کو عطا کر دی۔ تو حضور خواجہ غریب نواز، آپ کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ غریب پرور تھے، جو بھی سائل آپ کی بارگاہ میں آتا آپ اسے عطا فرما دیتے تھے، جو بھی سائل آپ کی بارگاہ میں آتا آپ اس کی جھولی کو بھر دیا کرتے تھے۔ بچپن کا زمانہ ہے، عید کا موقع ہے، آپ نماز عید کے لیے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک نابینا بچہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے راستے کی سائڈ پر کھڑا ہے۔ آپ اس بچے کی طرف گئے، ہاتھ سے پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، اپنا لباس اتار کر اس بچے کو پہنایا اور خود وہی پہلے والا اپنا لباس پہن کر آپ نماز عید کے لیے آ گئے۔ تو یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، بچپن سے نوازتے آئے، جوانی میں نوازا اور تہے مزار چلے گئے، اس کے باوجود آج تک اور قیامت تک آپ کا یہ فیض اور فیضان جاری اور ساری ہے اور جاری رہے گا کہ جس نے بھی آپ سے حسن عقیدت رکھی ہے رب تعالیٰ نے اسے مالا مال کر دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ آپ احباب نے سماعت فرمائی، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی شان میں رب تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، اور فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، فرمایا میں تمہارے لیے مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں ہوا پھونک مارتا ہوں، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، تو فرمایا وہ فوراً پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔